تم کسی بھی نکتے پر غور نہیں کر رہی، دیکھ نہیں رہی ہو کہ دلہنیا کچھ بیزار سی ہو رہی ہے، لہٰذا اپنے اس لاڈلے کو اٹھاؤ جو کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی ممانی کو دیکھ رہا ہے، بلکہ گھور رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں نیند بھی بھری ہے۔ افشاں نے بھانجے کو ایک پیار بھری چپت لگا کر ہیرا سے کہا تو اسے بھی اشوا کی تھکاوٹ کا ایک دم احساس ہوا، لہٰذا وہ دونوں اسے آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلی گئیں تو اشوا نے ایک طویل پرسکون سانس خارج کی۔ ان دونوں کی اس طویل گفتگو میں جو بات اشوا کو پسند آئی تھی بلکہ اس کے دل کو لگی تھی وہ مرتضیٰ کے نہ آنے کی خوشخبری تھی۔ اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا تھا، وہ چند گھنٹوں کے لیے ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ تھینک گاڈ اس نے کپڑے بدلنے کا تردد نہیں کیا تھا، اس قدر تھکن ہو رہی تھی کہ بس جیولری کو اتارنے کی ہمت کر سکی، مگر جوں ہی بستر پر لیٹی تو ایک نامعلوم سی بے چینی نے گھیراؤ کر لیا۔ میں اور مرتضیٰ، اف، میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ تم کبھی مجھے نہیں پا سکو گے مرتضیٰ، تم میرے آئیڈیل نہیں، میری اور تمہاری سوچیں مختلف ہیں، میرے اور تمہارے راستے مختلف ہیں، منزلیں مختلف ہیں، مگر پھر ان بزرگوں نے ایسا کیوں کر کیا؟ پاپا میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور یہ مرتضیٰ آج نہیں تو کل ضرور اس کمرے میں آئے گا، وہ مجھے چھونے کی کوشش کرے گا، حق جتائے گا، اور میں اسے واضح لفظوں میں بتا دوں گی کہ میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں، اور یہ کہ میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتی، بلکہ اس رشتے کے بعد تو مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ وہ اسی قابل ہے کہ اس کی شادی اسی خاندان کی کسی لڑکی سے ہوتی۔ میں اسے بتا دوں گی کہ مما نے مجھے اپنے آنسوؤں اور بیماری کی بلیک میلنگ سے اس سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ کہ وہ اب میری مجبوری کا مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ میں اسے اتنا ذلیل اور شرمندہ کروں گی کہ وہ میرے ساتھ نگاہ اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اس پینڈو جاہل کو بھلا بات کرنے کا سلیقہ ہی کہاں ہوگا؟ ذرا یونیورسٹی سے ایم اے کر کے اس نے بڑا تیر مار لیا ہے، گھٹیا انسان، اس نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے مجھ جیسی لڑکی خوش قسمتی سے مل جائے گی، اور پھر نہ جانے کون کون سی منفی سوچوں نے اس کے ذہن کو آلودہ کر رکھا تھا۔ نہ جانے کب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، اس کا ذہن اسی وقت بیدار ہوا جب ہلکے سے کھٹکتے کی آواز آئی، وہ ایک دم ٹھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ مندی مندی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے اپنے سامنے دیکھا تو حیرت سے ایک جھٹکا سا لگا۔ صوفے پر ٹانگ رکھے سفید لباس اور سفید ہی پگڑی نما صافے کو سر اور گردن سے سندھی انداز میں لپیٹے وہ پوری آنکھیں کھولے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، وہ مسکرا نہیں رہا تھا، اشوا کو غلط فہمی سی ہوئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر قدرے جھجکتے ہوئے دیکھا، وہ یک ٹکس اسی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں نہ جانے یہ کیسی آنکھیں تھیں، اتنی عجیب اور سحر زدہ کر دینے والی آنکھیں نہیں بلکہ خوف زدہ کر دینے والی آنکھیں، بے حد روشن چمکیلی اور گہری سیاہ مقناطیسی کشش لیے لمحہ بہ لمحہ مسکراتی آنکھیں۔ یہ وہ مرتضیٰ حیدر نہیں تھا جسے اس نے برسوں کڑکتی دوپہر میں ڈیرے کی کچی پکی سڑک پر دیکھا تھا، یہ تو کوئی اور ہی مرتضیٰ حیدر تھا، آنکھوں میں غرور کی چمک لیے تفاخر سے بیٹھا، اس کے پل پل بدلتے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ انہی گہری لمحہ بہ لمحہ مسکراتی آنکھوں سے اس نے ان آنکھوں کے بارے میں کہیں پڑھا تھا۔ وہ ایک انگریز غیر شہرت یافتہ غریب سا مصنف تھا جس کا خوش قسمتی سے ایک ناول کتابی شکل میں آ گیا تھا۔ اس ناول کے عنوان کا صفحہ بھی پھٹ چکا تھا۔ یہ ناول اسے آنٹی ڈیزی کے اسٹور سے بڑی خستہ حالت میں ملا تھا۔ اس ناول میں روم کے کسی شہزادے کا ذکر تھا۔ ناول میں شہزادے کے حسن کی بہت تعریف کی گئی تھی، خصوصاً اس کی آنکھوں کی۔ ان آنکھوں میں بھی دنیا کو سکندر اعظم کی طرح فتح کر لینے کی چمک تھی، مگر وہ روم کا شہزادہ محبت میں ناکام ہو گیا تھا اور اس ناکامی نے ان کے دل کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ڈرتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں بھی کچھ انوکھی سی چمک تھی، اگرچہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔
مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا ہے کیا؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، اشفا نے یقین سے سوچا۔ تو یقیناً یہ اس کی شخصیت کا روب ہے۔ ایک اور سوالیہ نشان ذہن میں روشن ہوا تو وہ چپ سی رہ گئی۔ مجھے سرتپا دیکھ کر اگلی تسلی کر لی ہے تو کچھ کہو۔ انداز اجازت لینے والا نہیں تھا، نہ ہی طنز برا تھا، مگر اشفا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ ایسے بہت کچھ جتایا گیا ہے۔ تم میرے اس کمرے میں آنے کی توقع نہیں کر رہی تھیں یقیناً۔ اس کا انداز ناقابل فہم تھا، مگر افسوس میں نے ہمیشہ دوسروں کی توقعات کے خلاف کام کیا ہے۔ اس نے دوسروں کہہ کر ایک مرتبہ پھر اسے جتایا تھا۔ تمہارے نزدیک شادی بہت آنن فانن ہوئی ہے، مگر یہاں سب لوگ پچھلے 3-4 مہینوں سے تیاریاں کر رہے تھے۔ اشفا کے اعصاب ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ وہ یوں بول رہا تھا گویا روٹین کی باتیں ہوں۔ شاید اسی لیے اشفا کے بھی ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم ایک مرتبہ پھر یاد آ گئے، اور ساتھ ہی تنفر کی ایک تیز لہر من میں اٹھی۔ میرے نزدیک اس رشتے کی سرے سے نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی میں اسے شادی کو تسلیم کیا ہے۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے ہیں، یہی بہت ہے۔ مسئلہ تو تب بنتا جب تم انکار کر دیتی اور پھر مجھے گن پوائنٹ پر تم سے سائن کروانے پڑتے۔ اپنی عزت اور انا کا سودا میں کسی حال میں نہیں کرتا۔ اس کا لب و لہجہ کافی سخت تھا اور آواز دھیمی۔ میں انکار بھی کر سکتی تھی۔ اشفا ایک دم پھنکاری۔ پھر کیا کیوں نہیں؟ وہی سخت لہجہ اور دھیمی آواز۔ مما اور پاپا کی وجہ سے، مگر تم مجھے بزدل یا ڈرپوک مت سمجھنا، میں صرف اور صرف مجبور ہو گئی تھی۔ بزدل، ڈرپوک؟ مرتضیٰ ابھی تک سامنے لگی پینٹنگ کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مصنوعی حیرانی سے دہرانے لگا، اچھا تو تم بہت بہادر ہو۔ مجھے تم سے تمہارے اس گھر سے شدید نفرت ہے۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں۔ اشفا ایک مرتبہ پھر چلائی۔ وہ اسی طرح چلا چلا کر مرتضیٰ پر ظاہر کر دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے قطعاً پسند نہیں کرتی، اور یہ کہ وہ اپنی حدود میں رہے۔ اس نفرت کی کوئی خاص وجہ؟ وہ گویا اس کی ہر بات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ انداز بھی کافی پرسوچ تھا۔ اشفا آگ بگولا ہو گئی۔ تم میرے آئیڈیل نہیں ہو۔ تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے بھرپور تنفر سے غصیلے لہجے میں کہا تو مرتضیٰ نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اتنا اونچا مت بولو کہ مجھے بھی جواباً آواز بلند کرنی پڑے۔ بولوں گی، ضرور بولوں گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اتنی غیرت ہوتی تو اتنا سب کچھ سننے کے بعد اس کمرے سے اٹھ کر چلے جاتے، مگر تم جیسے… بس۔ وہ اس قدر بلند آواز میں بولا تھا کہ اشفا کا دل لرز کر رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اشفا نے خود کو داد دینی چاہی۔ مجھے ایسا پہلے ہی بول دینا چاہیے تھا، اشفا نے مسرت بھرے انداز میں سوچا۔ مرتضیٰ تیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر لاپرواہ بن گئی۔ وہ باہر نہیں گیا تھا، بلکہ کمرے میں 2-3 قدم چل کر رکا، شاید اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن یہ اشفا کی خام خیالی تھی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے جیب میں سے موبائل نکال کر کسی مکرم جان سے بات کی۔ موبائل آف کر کے اس نے صوفے پر پھینکا اور بولا، عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں، بلکہ مردانگی کی توہین ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کی نگاہیں اس کے سراپے پر تھیں۔ اشفا نے پلکیں اٹھا کر دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی۔ وہی ساخت کر دینے والی سیاہ آنکھیں۔ نہ جانے اس کی آنکھیں اتنے رنگ کیوں بدلتی تھیں۔ جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ میری ڈکشنری میں بزدل مرد ہوتے ہیں۔ اس کمزور مخلوق جو آپ کے رحم و کرم پر ہے اور صرف زبان ہی چلا سکتی ہے، اس پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی بہادری ہے۔ اب وہ اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ اشفا دم بخود سی رہ گئی۔ میں تمہیں صرف زبان سے سمجھانا چاہتا ہوں
اور تم بھی اچھی بیویوں کی طرح صرف زبان کی بات سمجھنا۔ مرتضیٰ نے بہت سہولت سے اس کا سادہ بغیر مہندی لگا 2 دہیا گداز ہاتھ پکڑ کر بخور دیکھا اور بولا، جو کچھ ابھی کہہ چکی ہو اسے میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کرتا ہوں۔ آئندہ کبھی تمہاری زبان پر یہ لفظ نہ ہو۔ وہ دھیمی آواز اور روب دار لہجہ، میرا ہاتھ چھوڑو، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی۔ آئندہ تم کبھی اس انداز میں بات بھی نہیں کرو گی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھاما اور بایاں بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے گویا اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اشفاء کا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ میں اپنی باتیں بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اشفاء نے اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کی۔ وہ پیچھے ہٹانا چاہ رہی تھی مگر صرف پھڑپڑا کر رہ گئی۔ دیکھو، مجھے چھوڑنا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا مجھے، پلیز چھوڑو۔ بے ربط سے چند جملے اس کے سرخ لبوں سے آزاد ہوئے تو ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا۔ خوف اور اس کے ہاتھ کی سختی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور تمام دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ڈیئر اشفاء، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو احمقوں کی طرح اپنے حق سے زبردستی نکاح چڑا لیتے ہیں۔ محض تم جیسی سرکش عورتوں کی وجہ سے تم مجھے بہت مختلف پاؤ گی۔ میں دوسروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہوں تو اپنے جائز اور حسین حق سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ تم خوبصورت ہو اور تمہارا شوہر ہونے کے ناطے میں تمہیں ضرور سراہوں گا۔ وہ اشفاء کے خوبصورت نقوش کی نرماہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے غمگین لہجے میں بولا تو اشفاء دبی دبی آواز میں چیخی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا کہ اپنے لب و لہجے پر کنٹرول کرو ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مرتضیٰ نے اس کے خوبصورت بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ وحشی بیہودہ جنگلی انسان، کچھ اور بھی کہہ دو۔ وہ اس کی شدتوں سے گھبرا کر ایک دم ہی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ صبح وہ کمرے میں تنہا تھی اور مرتضیٰ نہ جانے کہاں تھا۔ اس کی تمام جویلری سامنے رکھے ٹیبل پر پڑی تھی۔ وہ اٹھی تو ایک دم ہی گردن سے ٹیس سی اٹھی۔ دونوں کلائیوں میں موجود چوڑیاں غائب تھیں اور کلائیوں میں بھی چبھن ہو رہی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو ایک مرتبہ پھر رات کے مناظر آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر دھواں دھار رونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ اپنے ہی کہے الفاظ اس کا منہ چڑھا رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے۔ بہت برے ہو مرتضیٰ، تم بہت گھٹیا اور کمینے۔ اس نے غصے کے عالم میں اپنے بال نوچ ڈالے۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی اور مما کی آواز بھی سنائی دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مما کے ساتھ خوب لڑے جھگڑے مگر نہ جانے کیوں انہیں سامنے پا کر اس کے لبوں پر قفل لگ گئی تھی۔ نمرہ اور ثانیہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی تھیں۔ تائی امی اور دادی اس کے واری صدقے جا رہی تھیں۔ اسے ان سب کی محبت دھوکہ اور دکھاوا محسوس ہو رہی تھی۔ اگر یہ میرے اپنے ہوتے تو میری خواہشات کا احترام کرتے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب سمینہ چاچی کمرے میں داخل ہوئیں۔ تائی امی اور سمینہ چاچی سگی بہنیں بھی تھیں، اسی لیے وہ تائی امی کو بھابھی کے بجائے آپا کہتی تھیں۔ چاچی نے جب تائی امی کی توجہ اشفاء کے روکھے عرضداشتہ انداز کی طرف مبذول کروائی تو اشفاء بھی ایک دم ٹھٹک گئی تھی۔ کیا یہ لوگ میرے چہرے پر لکھی تحریر کو پڑھ رہے ہیں؟ اسے ایک دم سہکی کا احساس ہوا تھا۔ تبھی چاچی تنہائی پاتے ہی اس کے قریب آ بیٹھیں۔ زبردستی کے رشتے بھی کبھی پائیدار ہوتے۔ بھائی جان اور ہارون بھائی کو تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے تو حیرت عطیہ بھابھی کے رویے پر ہے۔ انہیں تو کم از کم ماں ہونے کا ناطے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر وہ تو خود ہی۔ انہوں نے معنی خیزی انداز سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کی سوچوں کو ایک نیا رخ دے کر وہ خود تو اٹھ گئیں، جبکہ اشفاء تھک ہار کے تکیے میں سر دیے بے سدھ ہو گئی۔ مما،
آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ مما، آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ اشفا، کیا بچپنا ہے یہ؟ سب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور انہیں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تمہاری یہ خوش قسمتی ہے کہ تم اپنے اصل گھر میں اپنوں کے درمیان رہو گی، اور پھر مجھے مرتضیٰ کی طرف سے بھی کافی اطمینان ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ جانا تو ضروری ہے نا؟ بڑا خیال رکھتا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے کہ وہ مما کے سمجھانے پر کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ مما، آپ مجھے ان جنگلی لوگوں میں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اشفا، کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ عطیہ نے خفگی سے اسے گھورا اور پھر نرمی سے بولی، دیکھو بیٹا، اب تم شادی شدہ ہو چکی ہو، اپنے شوہر اور اس گھر میں دل لگاؤ، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ میری بیٹی کو شاد آباد کرے اور جلد ہی تمہاری گود بھر جائے۔ اگلی دفعہ جب میں آؤں تو اپنی بیٹی کو اتنا مصروف پاؤں کہ میرے لبوں پر یہ شکایت رہے کہ اشفا ہمیں وقت نہیں دے رہی۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوم کر گلے سے لگایا۔ اپنی مما اور پاپا کے متعلق جو بدگمانیاں ہیں انہیں ختم کر دو بیٹا، صرف یہی سوچ کر کہ ماں باپ اولاد کا صرف بھلا ہی چاہتے ہیں۔ اشفا کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ اس کی ماں کا آخری پیار ہے اس کے لیے تو وہ کبھی مما کو جانے ہی نہ دیتی، پاپا کو روک لیتی، مگر انسان اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہے۔ ایک دم اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا غم، والدین کی دائمی جدائی، وہ بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ والدین کا سایہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام آباد جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ صرف چند گھنٹوں میں ہی زندگی کا تعلق ٹوٹ گیا۔ وہ ان کے بے جان جسموں سے لپٹ لپٹ کر کس قدر روئی تھی۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کے ماں باپ کو اس کی شادی کرنے کی کیوں جلدی تھی۔ وہ اسے مضبوط صاحبان دے کر خود مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ کر گئے تھے۔ انہیں بہت جلدی تھی اپنے آخری سفر پر جانے کی۔ انہیں بہت جلدی تھی کہ اشفا اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ زمانے کے بے رحم چھیڑے ان کے نازک سی بیٹی کو توڑ پھوڑ نہ دیں۔ مرتضیٰ، نمرہ، ثانیہ، سب کی دل جوئی بھی اس کے اس عظیم صدمے کو ختم نہیں کر سکی تھی۔ دادی اپنے بیٹے کی میت کو دیکھ کر بالکل ہی نڈھال ہو گئی تھیں۔ تایا ابو کے کندھے جھک گئے تھے۔ وہ سب غم زدہ تھے مگر اشفا کو اپنا غم سب سے بھاری لگتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ہی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ ایک وہی تھی جسے کسی پل سکون میسر نہیں تھا۔ عاشق یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا۔ عامر ابھی تک زیر تعلیم تھا اور پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں مقیم تھا۔ کبھی کبھار چھٹیوں میں یہ دونوں بھائی گھر آتے تو خوب ہی رونق سی ہو جاتی۔ دادی اشفا کو بھی کمرے سے باہر لے آتی۔ ان کے جانے کے بعد پھر ہر طرف سکوت سا طاری ہو جاتا۔ مہوش اور عروبہ کبھی اپنے پورشن سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ سمن، سائرہ اور نمرہ ثانیہ ہم وقت اس کی دلجوئی کے لیے تیار رہتیں۔ گھر میں اگر یہ لڑکیاں نہ ہوتیں تو بالکل ہی اس گھر میں الو بولتے۔ مرتضیٰ اکثر ڈیرے پر ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھار جب ضرورت محسوس ہوتی تو گھر آتا۔ یہ اس کی روٹین تھی اور اسے بدلنا بہت مشکل تھا۔ تائی امی اور دادی کے بہت مرتبہ کہنے پر بھی اس نے اپنی روٹین نہیں بدلی تھی۔ وہی بے رنگ سی شب و روز تھے اور وہی اشفا کی سب سے اول روز کی طرح بیزاری۔ مرتضیٰ کی خوش مزاجی اسی طرح قائم دائم تھی اور اشفا کی بیزاریت عروج پر۔ بس اتنا فرق تھا کہ وہ اب مرتضیٰ کے سامنے تر تر نہیں بولتی تھی۔ اول روز کا جو ایک روب اور دبدبا سا اس کے دل پر طاری ہو گیا تھا ابھی تک قائم تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب
لازمی کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔